سلیمہ بی بی جب بیٹے کی یاد میں زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں تو چرچ کا رخ کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روحانیت ہر انسان کے جینز میں شامل ہے۔ روحانیت ہی انسان کو نا امیدی میں زندہ رہنے کا جواز فراہم کرتی ہے۔ مسز رتن بھی سکون کی تلاش میں اکثر پشاور کے اس چرچ میں آتی ہیں۔ بشپ ہیمفرے ایس پیٹرز پشاور میں واقع اس چرچ کے منتظم اعلیٰ ہیں۔ عظیم کے لیے تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند، تو اسے خوشی اور خرمی اور خداوند شادمانی کے ساتھ اپنے خاندان میں دوبارہ ملا دے۔ بشپ صاحب سلیمہ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور بیچاری کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ہمارے پاس آتی ہیں، کبھی گورنمنٹ کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، تو جو کچھ بھی ہو سک رہا ہے ایک مدر کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے وہ کر ہی رہی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کلو نہیں مل سکا ہمیں اس کا کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ہم لوگ یہی سمجھ لیں کہ اپنی بے بسی میں بس پھر اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، مالک کی طرف دیکھتے ہیں اور آ کے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ میرے خیال میں روح کی تقویت، روح کا اطمینان، روح کی تسلی صرف روحانیت سے ہی ہو سکتی ہے، اور روحانیت جو ہے وہ ریلیجنز کے تھرو ملتی ہے، اور اس لیے میرے خیال میں ریلیجن جو ہے وہ تقویت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بشپ صاحب کا کہنا ہے بظاہر عظیم بھٹی کی گمشدگی میں مذہبی فرقہ واریت کا کوئی عنصر تو نظر نہیں آتا، تاہم ان کا ماننا تھا کہ ملک میں جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے زیادہ خمیازہ اقلیتوں نے بھگتا ہے۔ طالبان کی جو یہ جتنی بھی کوششیں ہیں یا جو بھی کہہ لیں ان کو، اس میں جہاں پہ سارے سفر کر رہے ہیں وہاں پہ ایکولی منورٹیز بھی سفر کر رہی ہیں۔ دکھ کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایکشن ہوا ان کے خلاف، طالبان کے خلاف، اور 3 سال تک پاڑا چنار میں مسیحیوں کو تنخواہ نہیں ملے۔ ایک اعلیٰ عہدہ رکھنے کے باوجود بھی وہ سلیمہ کے بیٹے کی بازیابی کے سلسلے میں اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ایک بات تو بالکل کلیئر ہے نا، بالکل کلیئر ہے کہ چرچ از اے مارجنلائزڈ اور بڑی ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے۔ ہم کہتے ہیں دے آر دا پورسٹ آف دا پور، اور اس کا بڑا فیکٹ بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ جی شاید باہر کے ملک آ کے ان کے لیے بڑی مدد کر دیں گے۔ باہر کے ملک سے جب ان سے باتیں کرو تو میجورٹی تو یہی کہتی ہے کہ اگر پاکستان ایٹم بم بنا سکتا ہے تو اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کرسچن ہوں یا مسلم ہوں۔ ایڈوکیٹ لطیف آفریدی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور گمشدہ افراد کے کیسز میں خاص دلچسپی لیتے ہیں۔ لطیف آفریدی کے مطابق گمشدہ افراد کی بازیابی کے سلسلے میں کئی پیچیدگیاں ہیں۔ اس 1000 پیپلز کے متعلق یہ کوئی معلومات نہیں ہے کہ ان میں کتنے زندہ ہیں۔ اب وہ 1000 پیپل جو وہ 1000 4 5000 یا 3000 یا جتنے بھی thousands ہیں، ان کو کہا جاتا ہے آرمی والوں نے اٹھایا، ایجنسیوں نے اٹھایا۔ اب چیف جسٹس کس کس کو وہاں ان سے نکلوائے گا؟ ایک تو یہ مشکل ہے، ڈیفیکلٹی پریکٹیکلی۔ وہ آ کے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس نہیں، اب نہیں، وہ عدالت میں بیان دے دیتے ہیں، چیف جسٹس کے پاس اس سے آگے کون سا اختیار ہے، کون سا راستہ ہے کہ وہ ان سے کہیں کہ نہیں یہ آپ کے پاس ہے۔ آفریدی کہتے ہیں کہ صوبے سے طالبان سے تعلقات کے شبہ میں کئی لوگ اٹھائے گئے۔ اب ان میں اکثریت طالبان کی، جو ان کا بلک جو ہے سوات سے ان کا تعلق ہے، سوات سے تعلق ہے۔ یہ لوگ فوجی کارروائیوں میں، فوجی لڑائیوں میں، حملوں میں پکڑے گئے ہیں، اور ان کا پھر علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میرے معلومات میں ایسے بھی کیسز ہیں جو طالبان نہیں تھے۔ میں وہ کیس لیتا ہوں جو طالبان نہیں ہے،
اگر کوئی طالبان کا رشتہ دار بھی ہیں تو وہ گناہگار نہیں میرے خیال. آفریدی کے خیال میں خفیہ اداروں کی تفتیش کا طریقہ کار فرسودہ ہے. قسمت یہ ہے کہ یہاں جب بندہ ایک دفعہ مس ہو جاتا ہے، مسنگ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ان ایجنسیوں نکلوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے پاس ایسے کیسز ہیں کہ جو سال بعد لوگ نکل آئے از خود رہا ہوئے. اصل میں ان کا پروسیس بڑا سست ہے. یہ انٹروگیشن کے طریقے ان کو نہیں معلوم، لوگوں سے سوال و جواب کرنا. ان کو ماہرین کی خدمات حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کا اپنا آرمی میں ان کا کچھ طریقہ سکھایا ہوگا. تو آرمی والوں کا طریقہ بڑا سلو ہے. وہ مہینوں بعد مثلا ایک دن مجھ سے پوچھ گچھ کر لیتے ہیں 2-4 گھنٹے، پھر 2 مہینے بعد میری باری آ جاتی. لیکن ممتا ان تمام باتوں کو نہیں سمجھتی. اسے تو صرف اپنا بیٹا واپس چاہیے. میں ماں ہوں نہ ماں کا دل ہی مانتا ہے. میں کہتی نہیں میرا بیٹا بھی ہے زندہ. سب کہتے تو ماں ہے تو نہیں مانتی. میں کہ میں کبھی بھی نہیں مانوں گی. اور سب سے بڑی بات بیٹے یہ ہے کہ جس کی ہم لوگ پرستش کرتے ہیں اس نے مجھے بڑی تسلی دی ہے. 3 سال اور یہ 4تھے سال کا یہ 5واں مہینہ شروع ہو گیا. 17 مارچ کو اس کو 4 مہینے ہو گئے تھے چوتھے سال کے بھی. یا 5واں مہینہ شروع ہو گیا 4تھے سال کا. کوئی بھی نہیں کوئی مطالبہ تو کرتا. میں تو کبھی کہتی تھی، میں نے کہا کوئی مطالبہ کرے خیر ہے. میں اتنا پاکستان ہے، اتنے لوگ ہیں، 5-5 10-10 بھی مجھے دیں گے تو میرے بیٹے کے لیے پیسے بن جائیں گے. میں کہ میں خود مانگ کے لے آؤں گی. میں کہ وہ مطالبہ تو کرتے کچھ تو کہتے نا. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اگر عوام ڈکٹیٹروں اور عوامی نمائندوں میں فرق نہ کر سکے تو ڈریے اس وقت سے جب عوام خود احتساب شروع کر دے.